بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ ہم نے اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ ہم نے یہاں اسی طرح نہیں زندگی گزار کے چلی جانی کیونکہ ہمارے سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ جس ٹائم ہم اس دنیا سے جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جنہوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، یہ خواب کی زندگی ہے جو یہ گزار رہے ہیں نا، یہ خواب ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی اصل زندگی شروع ہوگی، اور یہ جس زندگی کو ہم اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہماری ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، ساری انرجی جس زندگی کے پیچھے لگ رہی ہے، قیامت کے دن کے مقابلے میں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا، اس کے مقابلے میں یہ ہماری 60 سے 70 سال کی زندگی 2 سے 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے، صرف قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں۔ اس کے پیچھے ہماری یہ ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ اب سوچیں، یہاں کسی کا 1 سال رزلٹ اچھا نہ آیا، فیل ہو گیا، اس کو کتنا ایک دکھ ہوتا ہے، کتنا ایک دکھ ہوگا اس کو، میرا 1 سال ضائع ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ وہاں کسی کا مال نامہ الٹے ہاتھ میں آ گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ میں 2007 میں جس میں ورلڈ کپ میں کپتان تھا نا، تو ہار گئے ورلڈ کپ، تو میں واپسی آیا تو پریشان بھی تھا، کرکٹ سے بھی، ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دی تھی میں نے، تو میں بزرگ کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ جی ناکام ہو گیا، یہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں نہ کامیابی نہ ناکامی کچھ رکھی تھی، اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ ہم اسی طرح ناکامی اور کامیابی کا شور مچائے جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی کس کو کہتی ہے؟ جس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہ ہو، اس کو کامیابی کہتی ہے۔ ایک دن 100 کیا، دوسرے دن ناکام، آج پرائم منسٹر ہے کل نہیں ہے، آج صدر ہے کل نہیں ہے، آج اس عہدے پہ نہیں ہے، تو اس کو کامیابی تھوڑی کہتے ہیں؟ نہیں، کامیابی جب ایک دفعہ کامیاب ہو گیا، جس کا قرآن کا بتا رہا ہوں، جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا نا، سچے ہاتھ میں، وہ ایک نعرہ مارے گا زور سے، جس طرح یہاں کوئی ورلڈ کپ جیت جائے، کوئی جیت جائے تو وہ نعرے مار دینا، وہ پھر ایک نعرہ مارے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، پھر کبھی ناکامی نہیں آئے گی، وہ ہے اصل کامیابی۔ تو بھائی، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ والا دن آنا ہے۔ ہم سارے ابھی کوئی 10-12 دن پہلے 8 تاریخ کو میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی، اور کوئی 4 سے 4.5 مہینے پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جس سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ایک مولوی صاحب سے تھوڑی سی چیز شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، دوستی ہے میرے، جس نے دفنا دیا، قبر پہ مٹی وغیرہ ڈال دی، تو اس کے بعد انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے ایک فکرہ کہا۔ انہوں نے میرے سے، ساروں سے، جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اس دن کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، کہ یہ جو دن ہے نا اس کا، اس دن کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ یہ اب ہم نے مرنا وغیرہ نہیں ہے، مرنا ختم ہو گیا، مرنا نہیں ہے، اب انتقال ہے مسلمان کا۔ جس طرح یعنی زمین کسی کے نام ہے، کسی اور کے نام ہوگی تو ہم کہتے ہیں نا کہ انتقال ہو گیا زمین کا، تو اب ہمارا بھی انتقال ہونا ہے، ٹرانسفر ہونی ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں۔ اور جس میں یہ ٹرانسفر ہوگا نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا، روح چلی گئی، تو انسان 1 سے 1.5 منٹ کے لیے غائب دماغ ہوگا، بس کہ اس کا دماغ کام نہیں کرے گا 1 سے 1.5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان بالکل ایسا ہوش و حواس میں آئے گا کہ جیسا پہلے بھی کبھی نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی ایسا ہوش و حواس میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 3 سوالوں کے جواب دینے جس کی تیاری کے لیے وہ یہاں آیا ہے۔ 3 سوال،
جس نے اس 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ایک دم اس کا پروٹوکول شروع ہوگا. اور جو سوالوں کے اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی مسلمان ہو ایسا جو ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے. کیونکہ بھائی ہم لوگ ہیں نا، ہماری یہاں دنیا کی آگے نا اس پہ ہلکی سی انگلی لگ جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ ایسی ہوگی حاویہ جس کا ذکر ہے کہ اگر اس آگ سے نکال کے کسی کو اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو وہ گہری نیند سو جائے. ایسی آگ ہوگی. ہمارے سے یہ والی آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ والی آگ برداشت ہوگی نہیں. حکیم لقمان علیہ السلام آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ہے نا کچھ نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بھائی اتنا گناہ کرنا جتنا برداشت کر سکو، جتنی کی سزا برداشت کر سکو. تو بھائی یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ کی سزا کو برداشت کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ تو بھائی یہ سوچ کے کچھ کرنا. اور جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ بھائی جہاں جتنی دیر رہنا ہونا اس کی اتنی تیاری کرنا، کہ جتنی دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا، جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے اتنی دیر آخرت کی تیاری کرنا. یہاں تو ہماری زندگی کچھ منٹوں کی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کتنی دیر کی ہے کتنی دیر کی نہیں ہے. تو بھائی اس کی اتنی ہی تیاری کرنا تو انسان ہوش میں آئے گا. اور پھر اس سے سوال پوچھے جائیں گے. بھائی سارے لوگ ہیں نا ان 3 سوالوں کی تیاری ضرور کرنا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک کا، بول بھائی تیرا پالنے والا کون ہے. اور وہاں زبان نہیں بولے گی کہ جی ہماری زبان بول رہی ہو کہ جی ہم تو یہاں سے ہمارے سے کوئی پوچھ دے کہ جی ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ادھر کام سے جا رہا ہو ادھر اذانیں ہوتی رہے وہ اپنے اس کام پہ ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیں گے. لیکن جس کے دل کا یہ یقین ہو کہ میرا پالنے والا اللہ ہی ہے تو جس نے اذان کی آواز ہوگی تو وہ کدھر جائے گا؟ سیدھا مسجد میں. دنیا کے سارے کام چھوڑے گا کدھر جائے گا؟ مسجد میں. ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، ادھر اذان ہوئی ادھر گاہک آ گئے. اگر وہ سارے گاہکوں کو وہ یہ کہے کہ یار ان گاہکوں یہ گاہک تھوڑی مجھے پالتے ہیں، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، جس کا یہ یقین ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فٹ سے گاہکوں کو چھوڑے گا مسجد میں جائے گا. جس کا یقین گاہکوں پہ ہوگا وہ گاہکوں کو نپٹائے گا. نماز بعد میں چھوڑوں گا نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا. شیطان یہ نہیں کہتا کہ نماز تو چھوڑ دے بعد میں پڑھوں گا نا، چھوڑ چھوڑی رہوں. تو یہ یقین ہے. تو بھائی اپنا اس دل کا جو سا یقین ہے نا اس کو بھائی صحیح کر لینا، یہ خراب نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے. بیماروں کو شفا کون دیتے ہیں؟ اللہ. تو جس سے بیمار ہوا کرے نا تو ہماری پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ ڈاکٹر کی طرف. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ سب سے بعد میں دیتے ہیں، ڈاکٹر اور دوائی پہ پہلے یقین ہے. تو بھئی یہ غلط یقین ہے. اس غلط یقین کو صحیح یقین میں بدلنا ہے. یہ ہے محنت. یہ اتنے ماشاءاللہ آپ کالجوں میں پڑھتے ہو، سارے کالجز کا آپ کو پتہ ہوگا ساری جگہ کہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں، کہیں انجینئر، کہیں سی اے، کہیں کیا پتہ نہیں کون سی چیزیں آ گئی ہیں. ساری جگہ لوگ بن رہے ہیں. کبھی یہ سنا ہے کہ یہ والی جگہ ہے جہاں یقین صحیح ہوتے ہیں؟ کبھی اپنا یقین صحیح کر لو. تو بھئی یہ جو چیز محنت ہو رہی ہے نا یہ یقین صحیح کرنے کی محنت ہے کہ ساروں سے ہٹ کے صرف ایک اللہ پہ یقین کرنا کہ بھئی یہ اللہ ہے ہمارے جو سارے کام بنانے والی ذات ہے. وہ ابھی بیچ میں یاد آ گیا، ایک لڑکا تھا، ابھی ہم ساری صلاحیتیں آج کل پڑھنے کا بہت زور ہے نا. ایک یہ اپنے لاہور ڈیفنس کا لڑکا، ان کے ماں باپ نے اس کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے. امریکہ گیا پڑھنے واسطے، پڑھ کے آ گیا واپسی. بڑا زبردست جو بھی اپنا کرنے گیا تھا وہ پڑھ کے آیا بڑے اچھے طریقے سے. آنے کے 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کو کینسر ہو گیا. نیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا.
تو ایک دن اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میرے کمرے کی فلاں دراز میں میری ڈگریاں پڑی ہیں، وہ ذرا لے کے آنا۔ وہ ماں باپ اس کی ڈگریاں لے آئے۔ اس نے کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں ادھر ان میں سے کوئی ڈگری کام آئے گی میرے، جو یہ میری ڈگریاں ہیں میرے پاس، ان میں سے کوئی ڈگری کام آئے گی میرے۔ تو ماں باپ بیچارے شرمندہ کہ جی ساری محنت کہاں لگا دی، جہاں جانا ہے اس کی تیاری نہیں کی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری نہیں کی، جس سے تعلق بنانا تھا اس سے بنایا نہیں، ساروں سے تعلق ہے، جس نے کام آنا تھا اس نے بنایا نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں تمہارا سب سے بہترین قدردان میں ہوں، ساروں سے دوستی چھوڑ کے میرے سے دوستی لگا لو، میں ہوں تمہارا قدردان۔ زیتون ٹی وی